قرآن کریم واحد حل ہے ہمارے مسائل کا۔ ساری دنیا کے عامل اکٹھے کر لیں، ساری دنیا کے پیر لے آئیں، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ حضور کے اسوہ حسنہ کو نہیں پڑھیں گے، کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ جو نورانیت، جو رحمت، جو برکت اس قرآن سے ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور ہمیں صرف انویزیبل برکت نہیں چاہیے، صرف وہی نہیں چاہیے، وہ بھی درکار ہے، لیکن ہمیں حقیقی برکت چاہیے اس قرآن کی کہ یہ قرآن زندہ رہنے کا اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اس لیے صرف تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کی تلاوت میں سحر ہے۔ آپ اس کے الفاظ سنیں، تلاوت کلام پاک سنیں تو آپ کی طبیعت پر رقت طاری ہوتی ہے، کیفیات بدلتی ہیں۔ سوچئے جس کو سطحی طور پر پڑھنے سے اتنی کیفیت بدلتی ہے، اگر اس کے معنی اور مطالب اور مفاہیم میں ڈوب کر اسے پڑھا جائے، پھر سمجھا جائے، پھر اسے اپنی زندگی میں اتارا جائے تو اندازہ کریں کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ بدقسمتی سے ہم نے اس قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے۔ قاری صاحب کو بلا لو، بندہ جاں بلب ہے، سورۃ یاسین پڑھیں گے آسانی ہو جائے گی، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آسانی ہو جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی صرف ہمیں جان کنی کے وقت کی آسانی نہیں درکار، ساری زندگی گزارنے کے لیے بھی آسانی چاہیے، اور اسی آسانی کے لیے قرآن اترا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس قرآن کو اپناتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ ذلیل لوگ اگر اسے اپنا لیں گے تو اللہ انہیں معزز کر دے گا، عزت والا کر دے گا، اور اگر عزت والے لوگ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اس قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، نہ ہمیں جوتا پہننے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ جوتا اتار کر 10-20 بندے کسی مجلس میں اکٹھے ہو جائیں جوتوں کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مہذب اقوام وہ ہیں جو اس دنیا کے چال چلن کو سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم نے اور احادیث طیبات نے مسلمانوں کو جو رہنمائی عطا فرمائی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی۔ دنیا کا کوئی مذہب اتنا بڑا کلیم نہیں کرتا کہ جو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی پرورش اور حضانت کے مسائل، اس کی رضاعت کے مسائل، نکاح و طلاق کے، بیع و شراء کے مسائل، زندگی کے ایک ایک پہلو کے معاملات، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرے سوائے اس دین اسلام کے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دین اسلام کے ماننے والوں نے نعرے، ڈرامے بازیاں، مکاریاں، عیاریاں اور فارمیلٹیز کو دین سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین مشکلات کا نام ہے، دین اپنے آپ کو مشکلات سے گزارنے کا نام ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں بے توقیر ہو رہے ہیں۔